قربانی کا جانور خریدتے وقت چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ جانور دوندا ہو. میں نے ایک دن صبح فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے نا، فجر کے بعد میں نے ایک دن مکمل درس صرف اس حدیث پر دیا تھا کہ جانور دوندا ہونا چاہیے. یہ جو 3 قسمیں ہیں، بکری اور بکرا، یعنی دونوں ملا کر ایک قسم، گائے اور بیل یعنی وچھا بھی جس کو کہہ لیتے ہیں، یہ بھی دوسری قسم، اور اونٹ اور اونٹنی. اگر مذکر مؤنث علیحدہ علیحدہ کر لیں تو یہ 6 قسم کا جانور، اور اگر مذکر مؤنث کو ایک ہی قسم بنا لیں تو یہ 3 قسم کے جانور. یہ تو بالکل یعنی کھیرا ہوتا ہی نہیں، اس کے لیے تو کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں. ہاں اگر کسی آدمی کو دوندا مل نہ رہا ہو، اس نے کوشش کی، تلاش کیا، منڈی میں گیا، لیکن اس کو دوندا ملا ہی نہیں ہے، اور یہاں پھر دوسری مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس گنجائش اتنی نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کوئی دوندا جانور خرید سکے. دوندا مہنگا ہے، کھیرا ذرا سستا مل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ شخص جو ہے یہ کھیرا کر سکتا ہے، لیکن کھیرا کرتے وقت بھی 2 باتیں ضرور ملحوظ رکھے گا. نمبر 1، کھیرا کون سا کرے گا؟ وہ بھیڑ یا مینڈا بس. اور نمبر 2، وہ بھی کم از کم 1 سال کا. یعنی یہ جو چیز ہے نا یہ ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے. نمبر 1 دوندا ہو، نمبر 2 وہ جانور کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا آگے سے یا پیچھے سے یا گولائی میں یا چوڑائی میں اس کا کان نہیں کٹا ہونا چاہیے. اور نمبر 3 وہ جانور سینگ والا ہے تو اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 وہ جانور یعنی لنگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، یعنی لنگڑا کے چل رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لنگڑا کے چل رہا ہے. دیکھو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ایسی سمجھائی، ایسی بات سمجھائی. آپ نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو وہ نہیں قربانی کے لیے لگے گا. ہاں ایک جانور ہے بس ایسے شک پڑتا ہے جیسے یہ ذرا پاؤں دبا کے چلتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ چل جائے. میرا خیال ہے بات سمجھے نا. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کلیئر کٹ بات کی ہے کہ ایسا لنگڑا جانور کہ جو لنگڑا کے چل رہا ہے اور ہر بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، ہاں تو وہ آدمی جو وہ جانور نہیں لگے. آپ نے فرمایا 5واں جانور وہ جانور جو بینگا ہو. بینگا کیا مطلب؟ کہ دیکھ ادھر رہا ہے، محسوس ایسے ہو رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، یہ بینگا پن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نہیں لگے. اور اس کے بعد 6 نمبر پر آپ نے فرمایا بیمار جانور بھی نہیں لگے گا. بیمار، اب دیکھیں نا یہ جو یعنی ہوتے ہیں نا ویٹرنری ڈاکٹرز جو ہیں، پتہ فوراً چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، چارہ نہیں کھا رہا، یا یہ ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے. بیمار جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے نہیں لگے. اور 7ویں بات جو ہے نا وہ یہ رکھنی چاہیے کہ وہ جانور جو ہے اتنا کمزور، اتنا یعنی دبلا پتلا، اتنا مریل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے چلا بھی نہ جا رہا ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی. بالکل آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کئی ایسے جانور ہوتے ہیں
ان سے چلا ہی نہیں جاتا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، بالکل مریل سا جانور۔ تو میرے بھائیوں، جانور کھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، بہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6، بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 7، اس کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور اور لاغر نہیں ہونا چاہیے۔ لو دیکھ لو، اب یہ پابندیاں ملحوظ رکھ کر منڈی میں جا کر جانور خریدنا ہے۔ اچھا، یہ تو ساری پابندیاں ہیں کس کے لیے؟ جانور کے لیے۔ اچھا، ذبح کرنے والے کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے بھی کوئی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری پابندیاں تو ہو گئی جانور کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے، حافظ یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ایک دفعہ ان کے درس میں ایک بات سنی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ کہتے ہیں کہ جب تم جاتے ہو نا منڈی، اور منڈی میں جا کر جانور کو دیکھ رہے ہو، ٹٹور رہے ہوتے ہو، کبھی اس کے دانت دیکھتے ہو، کبھی کان دیکھتے ہو، کبھی سینگ پہ تسلی کرتے ہو، کبھی چلا چلا کے دیکھتے ہو، تو وہ حافظ صاحب ایک اپنے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کاش اس وقت اللہ اس جانور کو دے دے زبان، اور وہ بھی اس وقت بول کر کہے میرے اوپر تو یہ ساری چیکنگ کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بھی تو چیک کر، اپنے آپ کو بھی تو ذرا ٹٹول تھوڑا سا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری کیا کیفیت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جانور ذبح کرنے والا صاف بات ہے، صاف بات ہے، اگر وہ عقیدے کا مشرک ہے تو اس کی کوئی قربانی نہیں۔ جو مشرک آدمی ہے، مشرک آدمی کی اللہ کے ہاں کوئی قربانی نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، کہ جو مشرک آدمی ہے وہ بیت اللہ تعمیر بھی کرے، اللہ کے ہاں وہ عمل بھی قبول نہیں۔ حاجیوں کو پانی پلائے، اللہ کے ہاں وہ عمل بھی قبول نہیں۔ وہ نماز پڑھے، وہ قربانی کرے، کوئی بھی اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ الانعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مشرک ہو، مشرک ہوتے ہوئے کوئی عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول۔ قربانی کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنا ہو۔ دکھلاوا، نمود و نمائش، یا اپنی کوئی بلے بلے یا ایک اونچا نام، یہ اس کے ذہن میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ میرا نام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، شہرت، یہ اگر ذہن میں ہے تو میرے بھائیوں اس کی بھی قربانی نہیں قبول ہوگی۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں یہ تمہاری قربانیوں کے جو جانور ہیں، نہ ان کا گوشت اوپر جاتا ہے، نہ ان کی کھالیں اوپر جاتی ہیں، نہ ان کا خون اوپر جاتا ہے، سب کچھ نیچے رہ جاتا ہے۔ جو گوشت ہے وہ تو تم خود کھا جاتے ہو، کھالیں مختلف اداروں والے لے جاتے ہیں، جو خون ہے وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس گیا تو کیا گیا؟ فرمایا تقوی منکم، اللہ کے ہاں وہ تمہارے دل کا اخلاص جائے گا۔ تو یہ اخلاص جو ہے نا، یہ ہے جو اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کرنے والے کے لیے میں نے پہلی شرط کیا عرض کی ہے کہ وہ موحد ہو، دوسری وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے اس کا رزق بھی حلال کا ہو۔ یہ نہیں کہ
जैसा कैसा पैसा आया बस लगा दिया, नहीं, उसका रिज़्क हलाल का हो। कहां लिखा है? अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई, सूरह अल अंबिया में अल्लाह, सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने नबियों रसूलों को भी इस बात का पाबंद बनाया था कि तुमने रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना है। अगर हराम का रिज़्क है तो फिर जितना मर्जी भी लगाओ, कोई फायदा नहीं। और चौथी शर्त यह है, शायद ये चौथी शर्त जो है ये बड़ी गरां गुजरे मेरे भाइयों, जो कुर्बानी करने वाला है वो आदमी नमाजी भी होना चाहिए। एक आदमी नमाज पढ़ते ही नहीं, नमाज का पता ही नहीं, जनाब कुर्बानी कर रहा है, बड़े बड़े जानवर ला के रख कर रहा है। तो मैंने अर्ज किया कि जैसे हम कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ शराइत को मलहूज रखते हैं, तो कुर्बानी करने वाले के लिए भी कुछ शराइत हैं, उनको भी मलहूज रखना